اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ انہی دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان کو پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے پہلی صورت ہے سورۃ الفلق۔ فلق کے معنی ہوتے ہیں صبح۔ اس صورت کا نام فلق اس لیے پڑا کیونکہ پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ صورت مکی ہے، اس میں کل 5 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کا جو مصحف ہے اس میں ترتیب کے اعتبار سے 112 نمبر پر یہ صورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 20ویں نمبر پہ یہ صورت آتی ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے تمام مخلوقات کی شر سے بچنے کے لیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص یہ کیوں کہا کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں؟ ایسا آپ کہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو صبح کا رب الگ اور رات کا رب الگ مانتے ہیں، برائی کا رب الگ اور نیکی کا رب الگ مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب ہے جو صبح ہونے کے وسائل اور ذرائع پیدا فرماتا ہے۔ جیسے رات کرتا ہے اسی طریقے سے وہ صبح بھی کرتا ہے۔ وہ صبح کا بھی رب ہے، رات کا بھی رب ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں مبتلا تھے۔ جیسے ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ویسے ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اس لیے اے میرے پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں، صبح کے رب کی پناہ میں آپ آ جائیے۔ من شر ما خلق، جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان تمام مخلوقات کی شر سے بچنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان تمام مخلوقات کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ یہ ایک عام بات ہے، اس میں ساری مخلوق داخل ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جو پڑھ رہا ہے من شر ما خلق، اس کا اپنا نفس بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی اے اللہ رب العالمین مجھے خود میرے نفس کے شر سے محفوظ کر لے، کیونکہ ہر انسان کے اندر نفس امارہ ہوتا ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اے اللہ رب العالمین میں تمام مخلوقات کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے نفس کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ من شر ما خلق ایک عام بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 قسم کی مخلوقات کی شر سے بچنے کے لیے اس کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے۔ نمبر 1، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اے نبی آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جاتی ہے۔ رات میں کون سی پرابلم ہے؟ رات کے شر سے بچنے کے لیے اپنے صبح کے رب کی پناہ میں آئیے۔ کہتے ہیں رات یہ ایک ایسا وقت ہے جس کے اندر شر پھیل جاتا ہے۔ اس وقت میں جتنے شر ہیں اور جتنی برائیاں ہیں اور برائی کرنے والے ہیں وہ زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں، چاہے چور ہو یا پھر زنا وکاری بدکاری کرنے والے لوگ ہوں، فحاشی کرنے والے لوگ ہوں، شراب و نشہ کی عادت کرنے والے لوگ ہوں، یا انسان ہو یا جنات و شیطان ہو، سارے شریر لوگ جو ہیں
بدترین قسم کے لوگ جو ہیں وہ رات میں ہی زیادہ تر اپنے کام کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی رات سے بھی پناہ طلب کیجئے جو رات اندھیروں سے چھا جاتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور دوسری چیز جس کے شر سے آپ کو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی ہے، ان تمام گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے، جو گرہ میں پھونک مارتی ہیں۔ نفاسات کا مطلب ہوتا ہے وہ عورتیں، وہ مؤنث، وہ لیڈیز، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جناتوں میں سے ہوں، جو دھاگوں کی گرہ کے اندر پھونک مارتی ہیں، اور اس پھونک کے اندر تھوک کے ذرات نہیں ہوتے ہیں، صرف ہوا ہوتی ہے۔ تو دھاگوں میں، گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کی شر سے بچنے کے لیے آپ یہ کلمات پڑھیے اور یہ دعا مانگیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جادوگرنیوں کا تذکرہ کیوں فرمایا، جبکہ جادوگر بھی ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تو ایک مرد نے کیا تھا، لبید ابن عاصم یہودی نے کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے خاص طور سے جادوگرنیوں کا، لیڈیز جادوگروں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے، کہا زیادہ تر جادو کی یہ قسم کی دھاگا باندھنا اور پھر اس میں پھونک مارنا، یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ یہ جادو کی جو قسم ہے، اس کا استعمال زیادہ تر عورت جادوگر نہیں کرتی ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا پھر شیطانوں میں سے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے جادوگروں کی لیڈیز کمیونٹی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تیسری مخلوق جس کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے نبی آپ کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس حسد کرنے والے کے حسد سے۔ جب وہ حسد کرے، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میرا مد مقابل جس سے میں حسد کر رہا ہوں، اللہ نے جو کچھ بھی اسے دے رکھا ہے وہ اس سے چھن جائے۔ اور حسد بھی بڑی خراب چیز ہے، انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی حسد ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کی معمولی نعمت کو بھی برداشت نہیں کر پاتا انسان اور اس سے حسد کر بیٹھتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے کہا گیا۔ من شر ما خلق، اس کے اندر ساری مخلوقات آ گئی، اور اس کے بعد 3 چیزوں کو خاص طور سے بیان کیا گیا۔ ایک ہے وقت، رات کا وقت جس میں شر غالب آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ اس وقت سے میں پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ہمیں اس وقت کے شر سے محفوظ کر لے، اور اس میں رات کا وقت ہے۔ اور دوسری چیز جادوگر یا جادوگرنیاں، ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے، اور تیسری چیز حسد کرنے والے لوگ، ان لوگوں کے شر سے ہمیں تو محفوظ کر لے۔ حسد جو بیماری ہے، یہ ایک چیز ہم اپنے معاشرے میں سنتے ہیں، نظر لگ جانا، اس کو عربی میں کہتے ہیں عائن، جو نظر لگانے والا شخص ہوتا ہے یا نظر لگانے والی عورت ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص نظر لگاتا ہے، یہ حسد کرنے والوں میں سب سے خراب انسان ہوتا ہے۔ سب سے خراب جو حسد کے لیول کو پہنچ جاتا ہے، وہ دوسروں کو نظر بھی لگانے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا حسد کرنے والے کے شر سے محفوظ ہونے کی دعا اللہ رب العالمین سے مانگیے اور اللہ کی پناہ میں آئیے۔ اس کے اندر وہ بھی داخل ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بچانا کہ کوئی مجھے نظر نہ لگانے پائے۔ اسی لیے جب کسی بچے کو یا کسی انسان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے تو اسی صورت کو پڑھ کے اس پر دم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی 5 آیتیں ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 114 نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 21 نمبر پہ ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الناس اس لیے ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اس لفظ کا ورود ہوا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ اس صورت کا بھی مضمون ہے کہ انسانی شیطانوں اور جناتی شیطانوں دونوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ میں آئے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں بھی سوال وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا رب تو نہیں ہے،
ساری کائنات کی ہر مخلوق کا رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے انسانوں کا رب، ناس کا رب، لوگوں کا رب یہ کیوں تذکرہ فرمایا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کی تمام مخلوقات میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف سے نوازا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کا رب اس آیت میں کہہ رہا ہے۔ ملک الناس، لوگوں کا مالک، الہ الناس، لوگوں کے معبود، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی بتائی گئی۔ نمبر 1، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب، مالک الناس، لوگوں کے مالک، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ یہ تین صفات اللہ کی بیان کی گئی، اور تینوں صفات کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید جھلکتی ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ قرآن کی جو پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تین آیتوں کے اندر بھی یہی تینوں توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تین صفات ہے، صفت الوہیت، صفت ربوبیت اور اللہ رب العالمین کا مالک ہونا۔ سیم یہی چیز قرآن کی سب سے آخری صورت میں اللہ رب العالمین کی صفت الوہیت اور صفت ربوبیت اور اس کا مالک ہونا موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پورا قرآن انسان کو شروع سے لے کر اخیر تک تعلیم دے رہا ہے کہ قرآن کو شروع کر رہے ہو تب بھی عقید توحید اس سے لیتے رہنا، اور قرآن کو ختم کر رہے ہو، اس کی تلاوت مکمل کر رہے ہو تب بھی اس سے عقید توحید کی تعلیم لیتے رہنا۔ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے پوری زندگی انسان کو عقید توحید کو اہمیت دیتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اپنا عقیدہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے ذریعے سے پیغام دیا ہے۔ ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے تمام مخلوقات کو یہ سبق دے رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم پریشانی میں گھرو، اب وہ پریشانی چاہے اندر سے ہو یا باہر سے ہو، تو تم میری چھتر چھایا میں آؤ، تم میری پناہ کے اندر آؤ، کہیں اور نہ بھاگا کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پناہ طلب کرنا یہ عبادت ہے۔ جس نے بھی یہ پناہ کسی اور سے مانگی وہ شرک کر بیٹھتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب وادیوں میں جاتے تھے، پہاڑوں کے علاقے میں، صحراؤں میں جاتے تھے، تو دور دور تک پہاڑ ہے، صحرا ہی صحرا، کوئی نظر نہیں آتا ہے، تو سمجھتے تھے کہ یہاں جناتوں کی آبادی ہے، جناتوں سے ڈرتے تھے، اور اس کے بعد یہ شرکیہ جملہ کہتے تھے اور شرک کرتے تھے اور کہہ دیتے تھے میں اس وادی کے جن کے پناہ میں آتا ہوں، جبکہ پناہ میں صرف اللہ کے ہمیں آنا ہے۔ اسی لیے اسلام نے حکم لگایا کہ ایسا شخص شرک کرتا ہے جو کسی غیر اللہ کی پناہ میں خود کو آنے کے لیے دعا کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ پیروں اور باباؤں کی پناہ میں آنے کے لیے اس طرح سے جا کر مزاروں پہ کہتے ہیں میں بابا کی پناہ میں آ رہا ہوں، میں فلاں صاحب کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ صرف اور صرف ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے۔ یہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق سے ہمیں سبق دیا گیا کہ انسان کس سے پناہ طلب کرے گا، یعنی ہم جا رہے ہیں اللہ کی پناہ میں، لیکن کس سے بھاگ رہے ہیں، بھاگنے والی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس سے ہم اور آپ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق میں کہا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، 4 چیزیں ادھر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا من شر الوسواس الخناس۔ یہ کل 5 چیزیں ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو بھاگنا ہے، اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ان دونوں صورتوں کی کتنی ضرورت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ان دونوں صورتوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، ان دونوں صورتوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا کہ انسان کو اس کے کھانے پینے اور کپڑے سے زیادہ ضروری ہے کہ ان دونوں صورتوں کو سیکھیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انسان کے لیے ایک سرکشا کوڈ ہے، یہ سرکشا منتر ہے، یہ انسان کی حفاظت کی صورت ہے۔ اس صورت کو ہر انسان کو یاد کرنا چاہیے۔ من شر الوسواس الخناس،
وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وسواس کسے کہتے ہیں؟ وسواس اس مخلوق کو کہتے ہیں، اس شیطانی مخلوق کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ شیطان کبھی اچھا نہیں ڈالتا ہے۔ انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، کبھی ایمان کے تعلق سے، کبھی اس کے شہوت کو بھڑکانے کے لیے، کبھی اس کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے، کبھی اس کی طہارت کو برباد کرنے کے لیے۔ نہیں کر رہا ہے تو اور چھوٹے لیول پہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، بدعت کے حوالے سے وسوسہ ڈالے گا۔ انسان کو شیطان گمراہ کرنے کے لیے اس کے جذبات کو بھڑکائے گا۔ کچھ نہیں پائے گا تو آپ وضو کرو گے، آپ کے صفائی ستھرائی کے خیال میں وسوسہ ڈال دے گا۔ آپ 2-3 بار دھلو گے، آپ کو لگے گا نہیں ابھی صاف نہیں ہوئے، 5 بار دھلو گے، 6 بار دھلو گے۔ نماز پڑھو گے، آپ کو وسوسہ ڈال دے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ میری ہوا خارج ہو گئی۔ یہ چھوٹا وسوسہ ہے، لیکن ایسے پوری زندگی میں انسان کے شب و روز میں، دن و رات میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے اس آخری والی صورت کے اندر اللہ رب العالمین کی 3 صفات کا تذکرہ ہوا۔ آپ غور کریں، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ صرف اللہ کی ایک صفت بتائی گئی، رب الفلق، اور اس کے بعد 4 چیزوں کی پناہ اللہ رب العالمین سے طلب کر لی گئی۔ اور سورۃ الناس کے اندر 3 اللہ کی صفات بیان ہوئی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ تینوں بیان کرنے کے بعد صرف ایک چیز کے شر سے انسان کو بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنا ہے۔ اس سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ جو سورۃ الناس میں من شر الوسواس الخناس ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ سورہ فلق کی جو 4 چیزیں ہیں وہ ظاہری چیزیں ہیں، وہ آپ کو اوپر دکھیں گی، جادوگر آپ کے باہر ہیں، ظاہر وہ دکھیں گے، اور وقت وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وقت اس کے اندر شر ہے، ہمیں یہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اور حسد کرنے والے، نظر لگانے والے، وہ بھی ظاہر ہے، پتہ چل جائیں گے۔ لیکن وسوسہ ڈالنے والا، چاہے وہ انسان ہو یا شیطان ہو، دونوں قسم کے شیطان ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور یہ عام طور سے چھپ کے وار کرتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ خطرناک ہے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اپنی 3 صفات کا تذکرہ کر کے اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اے میرے نبی آپ میری پناہ میں آئیے، من شر الوسواس الخناس، ایسے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے جو اللہ کا ذکر کیا جائے تو بھاگ جاتا ہے، چھپ چھپ کے وار کرنے والا ہے۔ خناس کا معنی ہوتا ہے وہ جو چھپ چھپ کے وار کرتا ہو، انسان کے پیچھے لگا رہتا ہو، لیکن جیسے ہی اس کے توڑ کے طور پہ اللہ کا ذکر کیا جائے گا سب سے پہلے خناس بھاگے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گویا من شر الوسواس الخناس، وسواس یہ بیماری ہے، اور خناس اللہ کا ذکر جیسے کرو گے یہ بھاگ جائے گا۔ اللہ نے اس بیماری کے علاج بھی اسی آیت کے اندر، اسی ایک ٹکڑے کے اندر بتا دیا کہ کسی انسان کو اگر وسوسے کی بیماری ہے تو انسان اللہ کا ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، اور وسوسہ دینے والے شیطان کی پیروی نہ کرے، انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ ورنہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، انتہائی زیادہ خطرناک بیماری ہے، انسان کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے جس انسان کو وسوسے کی بیماری لگ جائے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ایسا وسوسہ ڈالنے والا جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایمان بھی اسی دل میں ہوتا ہے اور وسوسہ بھی شیطان اسی جگہ پہ زیادہ تر ڈالتا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ بہت خطرے کی جگہ ہے۔ اگر ہم کہیں پر سونا چھپا کے رکھے ہوں اور چور کا ٹارگٹ وہی جگہ ہو، وہی ہمارا المیرہ ہو، تو ہمیں ایسے موقع پر اور زیادہ سترک ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ تمہارا ایمان ہے، ایمان کا جو گھر ہے وہ دل ہے، اسی دل پہ اس وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا وار اور حملہ ہوتا ہے، اور وہ بھی چھپ چھپ کے ہوتا ہے۔ اس لیے اے میرے بندو تم غافل مت ہونا، کبھی بھی شیطان کے وار سے غافل نہ ہونا۔ یہ چھپ چھپ کے تمہارے ایمان پہ حملہ کرتا رہے گا، تمہارے جذبات پہ حملہ کرتا رہے گا، اس کی پیروی نہ کرنا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، یہ وسوسہ ڈالنے والا یہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کام دونوں لوگ کرتے ہیں۔ انسانی نما کچھ شیطان ہوتے ہیں جو شیطانوں والا کام زمین پہ خود ہی کر ڈالتے ہیں،
शैतान उनको इतनी ट्रेनिंग दे चुका होता है कि वो खुद शैतानों वाला काम करते हैं और लोगों के दिल में वसवसा डालते हैं। आज दुनिया में जितने गुमराह कुन दुआत हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बदअकीदगी की तालीम दे रहे हैं, शिर्क और बिदात की तरफ बुला रहे हैं, वो सब के सब वसवास है। वो लोगों को वसवसे में डाल रहे हैं, उनका अकीदा ख़राब कर रहे हैं, उनका ईमान बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग वो इंसानी शैतान हैं। ये सूरत जब हम पढ़ते हैं तो इस सूरत की बरकत से इंशाअल्लाह आप गुमराह कुन दाइयों और दुआत से भी महफूज हो जाएंगे। ये सारे मानी हमें और आपको समझना चाहिए। इन दोनों सूरतों की बहुत फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ था तो अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरतें नाजिल फरमाकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किए गए जादू को ख़त्म किया था, उससे इलाज किया गया था। इसलिए ये दोनों सूरतें हमें पढ़नी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी बीमार होते तो आप इन्हीं दोनों सूरतों को पढ़ के आप दम किया करते थे। ये दोनों सूरतें खुद पढ़ के अपने ऊपर दम कर सकते हैं, अपनी आल औलाद पर भी दम कर सकते हैं। ये बहुत माना खेज सूरतें हैं। मुख्तसर तफसीर आपके सामने मैंने इन दोनों सूरतों की रखी हैं। सूरतुल फलक, सूरतुल नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में जगह अता फरमाए और हर मखलूक के शर से हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।